ماشاءاللہ آج 20 رمضان مبارک ہے۔ آج اعتکاف کی آپ کے سامنے فضیلت بیان کرنی ہے، ثواب اور پھر کچھ فائدے، اور پھر اعتکاف کی قسمیں ہیں کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کہ اعتکاف واجب، دوسری اعتکاف سنت موقدہ، اور تیسری اعتکاف نفل۔ اب جو اعتکاف واجب ہے یہ نظر مان لینا، میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اتنے دن روزے رکھوں گا۔ اب اتنے دن کا اعتکاف کرنا، روزے رکھنا اس پر واجب ہے۔ یہ الفاظ یعنی جو ہیں زبان سے کہنے شرط ہیں کہ میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اتنے دن کے روزے رکھوں گا۔ اب جو مرد ہے وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے گا اور روزے رکھے گا۔ اب جو عورت ہے وہ گھر میں اس کی جو مخصوص جگہ جس پر نماز پڑھتی ہے یعنی مسجد بیت، اس میں وہ نماز پڑھے گی اور روزے رکھے گی اور اعتکاف کرے گی۔ یہ ہے اعتکاف واجب۔ جب اس نے زبان سے کہہ لیا میں اتنے دن کا اعتکاف یا اتنے دن کے روزے، اس پر یعنی واجب ہو گیا۔ اب جو اعتکاف سنت ہے، سبحان اللہ، سنت موقدہ، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی رمضان مبارک کے آخری عشرے میں حضور علیہ السلام اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ ہر رمضان مبارک میں اگر ایک رمضان مبارک میں اعتکاف نہیں بیٹھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے رمضان المبارک میں یعنی 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور پھر اس کی ساتھ ساتھ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو لیلۃ القدر کی حکمت کو بیان فرمایا ہے، اہمیت کو بیان فرمایا ہے کہ آخری عشرے میں اس رات کو یعنی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو، اس کی فضیلت بہت ہے، اس پر ثواب بہت ہے، اس پر اجر بہت ہے کہ جس نے اس رات کو قیام کر لیا، عبادت کر لی، جس کو وہ نصیب ہوگی رات، تو قربان جائیں، گویا کہ وہ رات اتنی فضیلت والی ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ رات، جسے مل گئی وہ بڑا خوش نصیب، بڑا خوش قسمت ہے۔ تو یہ دل میں نیت کرنا کہ میں رمضان مبارک کا آخری عشرے کا اعتکاف کروں گا، میں نیت کرتا ہوں کہ رمضان مبارک کا آخری عشرے کا اعتکاف کروں گا، یہ شرط ہے۔ اب غور کریں، غروبی آفتاب سے پہلے بیٹھنا ہے، یعنی 20 رمضان مبارک یعنی غروبی آفتاب سے پہلے آپ مسجد میں بیٹھ جائیں، آپ 10 دن کا اعتکاف کریں تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت اجر، بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ کو بیان کریں گے، پہلے 3 قسمیں سن لیں۔ تیسری قسم ہے کہ واجب اور سنت موقدہ کے علاوہ، سنت موقدہ کے علاوہ یہ نفلی اعتکاف ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی جگہ کی قید ہے، نہ روزوں کی شرط ہے۔ یہ جب بھی آپ مسجد میں جائیں تو آپ نیت کر لیں کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ قربان جائیں، اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب بھی مسجد میں جاتے آپ فرماتے ہیں اعتکاف کی نیت کر لیں، اپنی زبان جو بھی آپ کی زبان ہے اپنی زبان میں یہ کہہ لیں کہ میں اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ نویت سنت الاعتکاف، ترجمہ کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اور سبحان اللہ، اب سنیں کہ اعتکاف کی فضیلت، دیکھیں کہ اعتکاف پر کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں امام زین العابدین ہیں۔ امام زین العابدین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور امام حسین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان مبارک کے 10 دن کا اعتکاف کیا اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہے اعتکاف بیٹھنا، اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے جو اعتکاف بیٹھا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے اتنا بڑا ثواب ہے کہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ اب جو اعتکاف بیٹھنے والا ایک دن جو اعتکاف بیٹھتا ہے تو اللہ کریم اسے جہنم سے کتنا دور فرما دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان یعنی 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے۔ ایک خندق کی جو فاصلہ ہے، اس کی جو لمبائی ہے، یہ مشرق اور مغرب سے
سے زیادہ دور ہے۔ دیکھیں کہ اتنا اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دیتا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتنا جہنم سے دور کر دیتا ہے، یعنی 3 خندقیں اس کے درمیان یعنی حائل کر دیتا ہے، جہنم سے دور ہو جاتا ہے وہ بندہ، اتنا دور ہو جاتا ہے، 1 دن کا اعتکاف کرے۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو بندہ رمضان مبارک کے 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کتنا ثواب عطا فرمائے گا، کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اب جو اس کا فائدہ ہے کہ جو اعتکاف بیٹھتا ہے وہ فرشتوں کی مثل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسرا فائدہ کہ جب بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے، جو بھی وہ نیکی والے کام کرتا ہے، خیر والے کام کرتا ہے، یعنی کسی کی تیمارداری کرتا ہے، کسی کا حال پوچھنے چلا جاتا ہے، جاؤ نماز جنازہ یعنی دیگر لوگ نماز جنازہ پڑھنے چلے جاتے ہیں، یا کوئی بیمار ہے اس کا حال پوچھنے چلے جاتے ہیں، وہ نہیں جا سکتا، لیکن قربان جائیں اعتکاف کی برکت، اعتکاف کی یہ فضیلت ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھا ہے اسے بھی یہ سارے ثواب مل رہے ہیں، قربان جائیں۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے گھر میں آ گیا ہے، وہ کریم کے گھر میں آ گیا ہے، وہ کریم کے در پر آ گیا ہے۔ تو مسجد میں بیٹھیں تو اچھی اچھی نیتیں کریں، اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ میں انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کروں گا، تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھوں گا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس نیت کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور پھر یہ بھی ساتھ نیت کریں کہ میں جہنم سے بچوں گا، دوزخ سے پناہ مانگوں گا، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کریں میں کم کھاؤں گا تاکہ عبادت میں سستی نہ ہو جائے، زیادہ عبادت کروں گا۔ اور پھر اعتکاف میں بیٹھیں، زیادہ سے زیادہ یعنی قرآن پڑھیں، قربان جائیں۔ میرے آقا دو عالم نور مجسم شفیع محشر مالک کوثر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رمضان مبارک میں دور فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے جبریل امین کو قرآن سناتے تھے، جبریل امین میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو قرآن پاک سناتا تھا۔ اور جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام اس رمضان مبارک میں میرے محبوب علیہ السلام نے 2 قرآن جبریل امین کو سنائے، اور جبریل امین نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کی کثرت کریں، اپنی اصلاح کریں، کوشش کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محاسبہ کرو، حساب کرو کہ حساب سے پہلے اپنا حساب کرو۔ تو یہاں بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر دنیا سے تعلق بالکل اپنا توڑ دیں، بس اللہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، ذکر اذکار میں وقت گزاریں، زیادہ عبادت کریں، کم سوئیں، کم کھائیں، اور پھر اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اب دنیا کی باتیں مسجد میں کرنا تو بالکل جائز نہیں ہے۔ بار شریعت میں لکھا ہے کہ جو ہم باتیں باہر کرتے ہیں باہر جائز ہیں، لیکن مسجد میں وہ ناجائز ہیں۔ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اس چیز سے بچیں، کوشش کریں مسجد کا ادب کریں، مسجد کا احترام کریں، زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادت میں، ریاضت میں، تقوی میں گزاریں۔ دیکھیں کہ روزے کے معاملے میں رب فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی ہے کیا چیز؟ کہ جہاں تمہارا مالک نہیں چاہتا وہاں نہ تجھے پائے، جہاں مالک چاہتا ہے وہاں پائے، تقوی ہے۔ اب غیبت سے بچیں، کیونکہ غیبت سے روزے کی جو روحانیت چلی جاتی ہے۔ بیہودہ باتوں سے بچیں، ہاں جی، گالی گلوچ سے بچیں، یہ ساری چیزیں اس سے بچیں گے تو آپ کی جو روزے کی روحانیت ہے وہ برقرار رہے گی، نہیں تو روزے کی جو روحانیت ہے وہ چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو مسلمان اعتکاف بیٹھ رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ اعتکاف زندگی میں ایک بار کرنا علماء کرام فرماتے ہیں ضروری ہے، زندگی میں اعتکاف کریں۔ اب کچھ بندے نہیں کہتے ہیں انشاءاللہ اگلے سال کروں گا، تو اگلا سال کس نے دیکھا ہے؟ میں صبح کروں گا، صبح کس نے دیکھی ہے؟ صبح کروں گا، شام میں کروں، شام کس نے دیکھی ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جب گھروں سے نکلتے ہیں تو پھولوں کی طرح، گلاب کی طرح چہرے کھلے ہوتے ہیں، لیکن جب آتے ہیں مرجھا جاتے ہیں۔ جب آتے ہیں تو دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، جب آتے ہیں تو اگلا سفر شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی بھول گیا مقصد آمندہ، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، غلام فریدا ات سب مسافرینی، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا۔